اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وقوله ويذهبا بطريقتكم المثلى أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا مؤذبين بسببها لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض وتفردا بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وقد تقدم في حديث الفنون أن ابن عباس قال في قوله ويذهبا بطريقتكم المثلى يعني القوم الذي هم فيه والعيش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں فرمایا کہ جب فرعون اپنے ساحرین کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ لے آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شان نبوت اور رسالت کے مطابق اس وقت بھی نصیحت کی تبلیغ فرمائی اور ان کو فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم جھوٹ نہ بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس پر اثر دعوت کو سننے کے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ مقابلہ کریں یا نہ کریں. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. اب آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، بعض کہیں کہ مقابلہ کریں اور بعض کہیں کہ بھی ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جو بات فرما رہے ہیں وہ بات اچھی اور سچی لگتی ہے. تو اسی دوران میں بعض لوگوں نے ان کو جمع ہو کے کہا کہ بھائی کیوں گھبراتے ہو، کیوں جھگڑا آپس میں کر رہے ہو، یہ بھی تو جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. مثلا جو ہے یہ امثل سے ہے، کیا مانا کہ جس بہتر طرز پہ تم اپنی زندگی گزار رہے ہو یہ وہ تم سے چھیننا چاہتے ہیں. اب اس میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جادوگروں سے یہ کہا گیا کہ اب جادو کے زور پر تمہاری شان ہے، تمہاری عزت ہے اور تمہیں بادشاہ کی طرف سے بھی انعام و اکرام ملتا ہے، اور جب تم شکست کھا کے تمہیں یہ نکال دیں گے تو سارا فائدہ ان کو حاصل ہوگا، تمہارا تو وہ مزے کا دور ختم ہو گیا. اور دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث الفتون میں جیسے گزرا ہے
کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ کا معنی کہ جیسے تم مزے کر رہے ہو، شہنشاہی ہے، فرعون کا ملک ہے، تمہارے لیے راحت و آرام ہے، یہ تو تمہیں نکال دے گا تمہاری زمین سے، تو تم اس آرام سے محروم ہو جاؤ۔ باتیں دونوں ایک ہے، دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ یعنی يَسْتَبِدَّا بِهَٰذِهِ الطَّرِيقَةِ اس طریقہ سے تمہارے اس جادو کو ختم کر دیں گے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا مُعَذَّبِينَ بِسَبَبِهَا تو کسی جادو کی وجہ سے پہچانے جاتے ہو، تمہاری عزت کی جاتی ہے، تمہیں مال ملتے ہیں، تمہیں ارزاق پہنچتے ہیں، لوگ تمہیں نظریں دیتے ہیں۔ مانا اذا غلب هذان جب یہ دونوں تم پہ غالب آ گئے تو تم کو ختم کر دیں گے اور تم کو زمین سے نکال دیں گے، اور پھر اس ملک میں جو عزت ہے، مقام ہے، وہ ان دو کو ملے گا، تم سب کے سب ختم ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ یعنی مُلْكَهُمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ اس ملک میں تم رہ رہے ہو، تمہیں آرام میسر ہے، تمہیں سکون میسر ہے، یہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈرو نہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن اسحاق سمع الشعبي حدثنا علي في قوله تبارك وتعالى وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ قَالَ يَصْرِفَا وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا کہ جب تم ان سے شکست کھا جاؤ گے تو سب لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو جائے گی، یعنی عزت ان کو ملے گی، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ لہذا بات بہتر یہی ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کو شکست دیں، تاکہ جو ہمارا عزت اور مقام بنا ہوا ہے وہ نہ چھن جائے۔ وقال مجاہد وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ الشَّرْفِ وَالْعَقْلِ وَالْلِسَانِ یعنی جو تمہیں شرف ملا ہے، جو تمہیں مقام ملا ہے، یہ چلا جائے گا۔ وقال موسیٰ بِطَرِيقَةِ الْمُثْلَىٰ شَافَكُمْ وَسَرَوَاتِكُمْ یہ تمہارے سردار جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ وقال اِكْرَمَةَ بِخَيْرِكُمْ تم جس بلائی میں ہو یہ ختم ہو جائے گی۔ وقال قتادہ وطریق موسیٰ یومئذ بنو اسرائیل وقالوا اکثر القوم عددا واموالا وقال عدو اللہ یریدان یذهبا بهما لانفسهما اور فرعون نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ بنو اسرائیل کو لے کے چلے جائیں گے، تو جب بنو اسرائیل چلے گئے تو تمہارے خدمت گزار ختم ہو گئے، اب تو تم ان سے خدمت لیتے ہو، تمہارا ہر کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور تمہیں مفت میں ایک لیبر ملی ہوئی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارا وہ مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر سارے کام تمہیں خود کرنے پڑیں گے۔ وقال عبد الرحمن الزہری کو مصاب الذی انتم علیہ یعنی جس حال میں تم ہو یہی تمہاری کامیابی ہے۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا کہنے لگے سب مل جاؤ، اتفاق کر کے، سب بنا کے، سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو اور ان کا ہم مقابلہ کریں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ این تمو کلکم صفا واحدا ایک صف بن جائیں، والقوما فی ایدیکم مرۃ واحدۃ لتبہر الابصار اب ایک ایک آدمی نہ جادو دکھ رہا ہے بلکہ ایک صف بن کے ہم کھڑے ہو کے ایک ہی وقت میں اپنا سارا جادو دکھلائیں تاکہ لوگ دہشت میں آ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ وَتَغْلَبُوا هَٰذَا مَا خَافُوا اور تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی پہ غالب آ جاؤ گے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ أَيْ مِنَّا وَمِنْهُ أَمَّا نَحْنُ قَدْ الْمَلِكَ الْعَطَاءُ الْجَزِيلُ عَمَّا هُوَ يَنَالُ الرِّيَاسَةَ الْعَظِيمَةَ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور کامیاب وہ ہوگا جو آج جیت جائے گا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو فرعون ہمیں انعام بھی دے گا، عہدے بھی دے گا، مقام بھی دے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے تو صاف بات ہے پھر اس ملک کی ریاست ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ایک صف میں کھڑے ہو کر یک وقت اپنے جادو کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
تاکہ لوگوں پر بھی دہشت پڑے اور ان دونوں پر بھی ہماری دہشت کا اثر ہو جائے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يقول تعالى مخلصا حين توافقوهم وموسى عليه السلام انهم قالوا لموسى اما ان تلقي انت اولا واما ان نكون اول من نلقى اي انتم اولا لنرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر الناس جدية امرهم. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب آمنے سامنے ہو گئے اور فیصلہ ہو گیا مقابلے کا، اب جادوگر نے مل کی جمع کرتے رہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تم اپنا فن کا اور علم کا مظاہرہ پہلے ہی کرتے ہو یا ہم کریں؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ اپنا غرور، اپنی طاقت کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اول ہوں یا آپ اول، اس لیے تم جو چاہتے ہو کرو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ان کے ادب کا ایک تقاضا تھا کہ بھئی یہ باہر سے آئے ہیں، ہم اپنے ملک میں ہیں، لہذا ہم ان کو موقع دیں کہ آپ پہلے ابتدا کرتے ہیں یا ہم کریں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی اطمینان سے جواب دیا. فرمایا قال بل القوا. موسیٰ علیہ السلام نے تم ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اطمینان ظاہر فرمایا کہ مجھے بھی تمہارے جادو کا کوئی خوف نہیں ہے، تم جو اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں ابتدا تم کرو. اور علماء نے فرمایا اس میں موسیٰ علیہ السلام یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا دکھلاتے ہیں، کیا جادو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ اندازہ تو ہو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. انہوں نے بھی لکڑیاں ڈالی اور رسیاں ڈالی اور لوگوں کی آنکھوں پہ مسمرزم کیا. یعنی یہ نہیں کہ وہ حقیقت انسان بن گئے تھے، بلکہ لوگوں کی آنکھوں کو مسمریز کر کے ایسے دھوکہ دیا کہ ان کو ایسے نظر آتا تھا کہ سانپ بھاگ رہے. تو اب اتنی رسیاں میدان بھر جائے اور سانپ نظر آئے تو لوگ تو بالکل گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے. اس لیے قرآن فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، کیونکہ تقاضا بشریت ہی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خوف تو ہوتا ہے کہ جب دیکھے کہ میرے دشمن اتنی طاقت میں ہیں اور ہم اکیلے دو بھائی، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آیا. اور بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈر گئے کہ اللہ نے جو ہمیں معجزہ دیا ہے وہ بھی تو لکڑی کا سانپ بنتا ہے اور انہوں نے بھی لکڑی کا سانپ بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے دیا. تو اب ان کا اور ہمارا فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ کبھی ہم لکڑی ڈالیں گے وہ سانپ بن جائے، انہوں نے بھی لکڑیاں ڈال کے سانپ بنا کے دکھا دیا.
اور رسیاں ڈال کے سانپ بنا کے دکھا دیا تو پھر مسئلہ تو وہی الجھ گیا، فیصلہ کیسے ہوگا کہ حق پہ خوف ہے؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اللہ نے حکم دیا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ نہ ڈریں، آپ ہی بلند ہوں گے، آپ ہی کامیاب ہوں گے، آپ کی ہی سرفرازی ہوگی۔ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، باطل جتنی زور لگا لے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا جب دریا چلتے ہیں تو کیڑا کرکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پانی کے اوپر آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن بظاہر پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک موج کا تھپیڑا لگتا ہے تو سب کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم مت ڈرو ان کے جادو سے، ان کے مسپرزم سے، ہم نے تمہیں سرفرازی سے نوازنا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے ڈالو، اور جب تم اس کو ڈالو گے تو دیکھ لو گے کہ وہ سب کو نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے تو سانپ بنائے ہیں نا، لیکن تمہارا سانپ تو ایسے کہ سب کو کھا جائے گا۔ تو اب تو فرق واضح ہو جائے گا نا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ بنایا وہ تو ایک جادوگر کا مکر ہے، جادوگر کا ہیلا ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقتی طور پہ جائے کسی کو نقصان پہنچ جائے، لیکن جب حق کا تھپیڑا لگتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہ جب جادوگروں نے اپنے جادو کو دکھلایا تو کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہے آج ہم غالب ہو جائیں گے، جیت جائیں گے۔ اور جیسے قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ قرآن فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور لوگ بھی گھبرا گئے اور ایک بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ لیکن یاد رکھو کہ سحر جو ہے یہ بھی حقیقت ہے، یعنی علم سحر، جادو کا ہونا، جادو کا اثر کرنا، جادو سے نقصان پہنچنا، یہ حقیقت ہے جو اللہ کے قرآن میں اور حدیث رسول اللہ کے ساتھ۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا وہ دو علم ہوتے ہیں۔ ایک علوم وہ ہیں جو علوم رحمانی کہلاتے ہیں، اور بعض علوم وہ ہیں جو علوم شیطانی کہلاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کا علم ہے، نبوت و رسالت کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، کتاب اللہ کا علم ہے، سنت رسول اللہ کا علم ہے، یا وہ علوم جو قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں وہ علم ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اور جتنے جادو ہے، کہانت ہے، یہ ستاروں کا علم ہے، علم فلکیات ہے، علم نجوم ہے، علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم اعداد ہے، اور یہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہے، اسی طرح ناچنے کا علم ہے، گانے کا علم ہے، یہ بھی تو سارے علم ہیں۔ ان کے اندر بھی جو علوم ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں ان کے، لیکن وہ علوم شیطانیہ ہیں، ان کا علوم رحمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ورنہ جادو حقیقت۔ اس سے بڑی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن العاصم نے جادو کیا جو یہودی تھا، لیکن اس کا جادو جو ہے وہ زیادہ اثر نہ کر سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔
یاد رکھیں کہ یہ جادو کا علم جو ہے یہ بھی زیادہ تر یہود میں ہوتا ہے. یہودیوں میں بہت بڑا علم سحر ہے، اور اس کے بعد وہ مذاہب جو یہودیوں نے پیدا کیے ہیں ان کے اندر یہ علم ہوتا ہے. اسی طرح ہندوز میں، ہندو مت میں بھی یعنی جادو ہوتا ہے. اسی طرح بدھ مت ایک مذہب ہے، اس میں بھی جادو ہوتا ہے. اسی طرح بعض بد نصیب مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی جادو سیکھتے ہیں. تو لبید بن العاصم کے بعد جو ہے اس کی بیٹیوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا، جیسے جادو کا حضور پہ اثر ہو گیا. لیکن وہ اثر یہ تھا کہ آپ کے دین کے معاملے میں تو کوئی رکاوٹ نہ بنی. نماز میں، تلاوت میں، قرآن میں، عبادت میں، دعوت میں، تبلیغ میں تو کوئی اثر نہ ہوا. البتہ حضور کی ذاتی زندگی پہ اثر ہو گیا. ذاتی زندگی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی طبیعت غمگین رہنے لگی. سرکار دو عالم کی بھوک اور پیاس جو تھی وہ مٹ گئی. کبھی حضور کے سامنے کچھ رکھ لیا، ایک دو نوالے آپ نے لے لیے اور باقی چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات سے الطاف اور کرم جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور بیویوں کی طرف توجہ بھی ختم ہو گئی، بیویوں سے ملنا بھی ختم ہو گیا. یہ اثر ہوا جادو کا. اسی طرح یہ اثر جو ہے کافی عرصہ رہا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم کوئی چیز رکھ دیتے تو حضور لے لیتے، ورنہ کبھی مانگتے نہیں تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے پیاس ہے، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، کبھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں اپنی کسی بیوی کے ساتھ بھی مباشرت نہیں فرماتے، یعنی وہ خواہش بھی ختم ہو گئی. کافی دن جب گزر گئے، ایک رات میرے آقا سو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک جو ہے آپ نے فرمایا کہ اینا، جو میری دو آنکھیں ہیں وہ تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھوں میں تو نیند آ جاتی لیکن میرا دل جو ہے وہ ہر وقت بیدار ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں. دو خوبصورت جوان ہیں، ایک حضور کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سرانے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. اب جو پاؤں کی طرف کھڑے ہیں وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ما بہذا الرجل، کہ بھائی ان کو کیا تکلیف ہے. جو سرانے کی طرف سے ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ مطبوب، یعنی آپ پہ جادو کیا گیا ہے. تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ جادو کس چیز میں کیا گیا. اس نے کہا فی مشتن و مشاط، ایک کنگھی ہے اس میں بال ہیں، ان میں جادو کیا گیا ہے. اس نے پھر سوال کیا کہ وہ جادو ہے کہاں. تو اس نے کہا کہ فلاں مدینہ منورہ کے باہر جنگل میں جو ایک وادی ہے اس میں ایک غیر آباد کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے جو لکڑی ہے اس لکڑی کے نیچے اس جادو کو چھپایا گیا ہے. اور اتنی دیر کے بعد حضور بیدار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنے چند ایک قریبی لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ چلو فلاں جگہ چلتے ہیں.
وہاں پہنچے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ زمین جتنی تھی ساری شور تھا اور کلر تھا، اور کھجوریں وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے ٹنڈ منڈ کھجوریں ہوتی ہیں جن پہ کوئی پھل ول نہیں تھا، کوئی سوکھی ہوئی تھی اور کسی پہ کچھ شاخیں تھیں اور بالکل خطرناک نظر آتی تھی۔ حضور نے خود بھی فرمایا کہ کأنہم رؤوس الشیاطین، وہ کھجوریں ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ وہاں جب پہنچے تو وہ کنواں موجود تھا، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا کالماء والحنہ، جیسے پانی میں مہندی ڈال دی جائے اور مہندی کا جو کلر بن جاتا ہے اسی طرح کا وہ پانی تھا۔ حضور پاک نے صحابی کو حکم دیا کہ نیچے اترو، اور اس کنویں کے بنانے کی بنیاد میں جو لکڑی رکھتے ہیں نا، اس لکڑی کے نیچے کسی چیز میں وہ جادو ہے، وہ چیز ہے، وہ نکالنے کی کوشش کرو۔ تو صحابی اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، تلاش کیا، آخر وہ چیز جو تھی مل گئی۔ اس نے کہا وجدت یا رسول اللہ، حضور مجھے مل گئی ہے وہ چیز، اندر میں لے آؤ میں۔ تو جب باہر لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کنگھی تھی، کنگھی میں حضور پاک کے بال مبارک ایک ایک دندانے میں اندر لپیٹے گئے تھے، اور اس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک سوئی نکالتے گئے، سوئی نکلتی گئی، بال کھلتے گئے، تو حضور کا چہرہ گلاب کی پھول کی طرح کھلتا گیا، وہ جادو کا اثر کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے بال مبارک کھل گئے اور سوئیاں نکل گئی اور سب ٹھیک ہو گیا، حضور نے لے کے پھر اسی پانی میں پھینک دیا۔ واپس حضور تشریف لے آئے تو آپ کی طبیعت پہ اب جادو کا بالکل کوئی اثر نہیں تھا، بالکل طبیعت بحال ہو گئی، چہرہ مبارک منور ہو گیا، روشن ہو گیا، کھل اٹھا۔ بی بی عائشہ سب نے مبارک دی اور کہا کہ یا رسول اللہ لو جئتنا، اگر وہ چیزیں آپ لے آتے تو ہم بھی دیکھتے کہ ظالموں نے کیا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے فرشتے بھیج کر مجھے میری بیماری کا بتلا دیا اور علاج بھی بتلا دیا، تو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں پھر فتنہ بھڑک اٹھے، کیونکہ ایسی چیزیں جب آئیں گی تو حضور کے پروانے بھی تو جوش میں آئیں گے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اہل علم کا یہ کام ہے کہ اگر کسی مسئلے سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو تو اس مسئلے کو بیان ہی نہ کرے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ فتنہ بنا دیا جائے، فتنے کو مٹا دینا تو بہادری ہے، اپنے غصے پہ قابو پا جانا تو بہادری ہے، لیکن فتنے کو بڑھا دینا جو ہے یہ کوئی بہادری نہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، والفتنة أشد من القتل، اس قسم کے فتنے جو ہیں وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتے ہیں، چھوڑ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مثلا ایک امام عید کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ لاکھوں کا مجمع ہے، اتفاق سے امام نے وہ سورت شروع کر دی جس میں سجدہ تلاوت ہے، جو پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ کا قرآن ہے، آیت وہ آ گئی جس میں سجدہ تلاوت ہے، تو وہ کہا کہتے ہیں کہ امام سجدہ تلاوت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں کر لے، اس لیے کہ اگر وہ سجدہ کرے گا لاکھوں بندے ہیں، کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا، کسی کی نماز خراب ہو جائے گی تو کیا ہو جائے بعد میں سے۔ تو اسی لیے علماء نے ایسے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر کسی جگہ کسی مسئلے کے بیان سے اندیشہ ہو فتنے کا، فساد کا، تو وہاں علماء کا کام
ایسے ہے کہ وہ ایسا انداز اختیار کریں کہ امت میں فتنہ نہ پھیلے بلکہ امت کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو اب جناب یہ بات سمجھ آ گئی، یاد رکھیں باقاعدہ قرآن میں سورۃ بقرہ کے اندر بھی سحر کا واقعہ موجود ہے، قصہ ہاروت و ماروت موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بھی سحر کا قصہ موجود ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جادو حقیقت ہے، جادو ہو جاتا ہے، جادو اثر کرتا ہے، لیکن جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، حضور نے فرمایا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ من تسحر فقد کفر، جس نے جادو پہ عقیدہ رکھا، ایمان رکھا، گویا وہ کافر ہو گیا۔ باقی تو جادو ہے، اب دیکھو نا آگ ہے، لگے تو جلائے گی تو ضرور۔ اب اس کے توڑ کے لیے بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ جس گھر میں اللہ نہ کرے جادو کے اثرات ہیں، یا جس بندے پہ جادو کے اثرات ہوں، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے۔ خود نہیں پڑھ سکتا تو ساتھ بیٹھ کے کوئی حافظ پڑھے، وہ سنتا رہے۔ اگر کوئی حافظ نہ ملے تب بھی ٹیپ لگا دے، ٹیپ سے سنتا رہے۔ تو جب گھر میں سورۃ البقرہ کا تلاوت ہوگی، بار بار سے شیاطین الجن والانس جو ہے بھاگ جاتے ہیں اور جادو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کی شر سے بچ جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ سورۃ البقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، چہار کل ہیں، اور اسی طرح وہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو سحر والی ہیں کہ لا یفلح الساحر حیث اتی، اسی طرح ان کی السحرۃ سجدا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس میں جن آیتوں میں سحر کا ابطال کیا گیا ہے، ان آیتوں کو بھی پڑھ کے دم کرے تو اللہ کی رحمت سے جادو کا اثر جو ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی جادو کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنات بھی حق ہے، جنات مخلوق ہے اللہ، جادو بھی علم ہے لیکن علم شیطانی ہے۔ اسی طرح منجمی جو نجوم ہے یہ بھی علم ہے، اسی طرح علم جفر جو ہے یہ بھی علم ہے، علم رمل جو ہے یہ بھی علم ہے، علم اعداد جو ہے وہ بھی علم ہے کہ تیرے اعداد نکال۔ پھر اس چیز کی عادت نکال کے فیصلے کر دیں، لیکن سب علوم ایسے ہیں کہ جن پہ آدمی کبھی عقیدہ نہ رکھے۔ حضور پاک نے بڑی سراحت سے منع فرمایا ہے، فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو آدمی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، کاہنوں کے پاس جاتا ہے، عرافین کے پاس جاتا ہے، منجمین کے پاس جاتا ہے اور پھر ان کے بدلانے میں یقین کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قرآن کا کفر کر رہا ہے، کیونکہ علم غیب اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کے فتنوں سے بچا کریں، ان کے پاس مال سوائے کفر اور شرک کے کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی یہ موکلات کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی یہ جنات کے نام سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں یہ آدمیوں کے نفسیات کے ماہر ہو جاتے ہیں۔ روزانہ جو مریض آتے ہیں نا، آپ دیکھیں نا ڈاکٹر بھی ماہر ہو جاتا ہے نا، مریض سامنے آیا ہوگا یہ تکلیف ہے، اب علم غیب تو نہیں ہوتا نا اس کو۔ طبیب جو ہے وہ ماہر ہو جاتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں فلاں بیماری ہو۔ علم غیب تھوڑا ہے یہ، علم نفس ہے کہ حرکت اس کی کس انگلی کے تابع ہے اور اس کی حرکات جو ہے اس انگلی کے تابع کتنی ہے، اس کے تابع کتنی ہے، اس کے تابع کتنی ہے، یہ ہو تو یہ بیماری ہے، یہ ہو تو یہ بیماری ہو، یہ ہو تو یہ بیماری، یہ تو علامات ہیں۔ اسی طرح بعض علماء دیکھیں نا، آپ نے طبیب کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے پیشاب کا معائنہ کروائیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سرخی مائل ہے تو سودا کا غلبہ ہے، اور پیلا زیادہ ہے تو صفرا کا غلبہ ہے، اور
ہوتا ہے، اعصابی کمزوری کا غلبہ ہے، وہ دیکھ کے فیصلہ کریے علم غیب نہیں ہوتا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی ان کے قریب نہ جائے اور نہ ان کے اعتبار میں آئے، بس اللہ اللہ کے رسول پہ اعتماد رکھے، اور اگر کبھی خدا نہ کرے کوئی جادو وادو ہو جائے تو کسی صحیح معنی میں اللہ والے کے پاس جائے، کسی غلط بندے کے پاس نہ جائے جو اور اس کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اب جناب جب انہوں نے جادو کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، مفسر فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ مَوْتَهُ مِنَ الزِّيبِ كَمَا كَانَتْ تَتَحَرَّكُ بِالصَّفْوِ وَتَضْطَرِبُ طَوِيلًا بَحَيْثُ يُخَيَّلُ النَّاسِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ بِاخْتِيَارِهَا وَإِنَّمَا كَانَتْ هِيلَةً وَكَانُوا جَمًّا غَفِيرًا وَجَمْعًا كَثِيرًا فَأَلْقَىٰ كُلٌّ مِّنْهُمْ عَصًا وَحَمَلْنَا الطَّيْرَ الْوَادِي مَلْآنَ حَيَّاتٍ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے رسیوں پر، لکڑیوں پر پارے کی پالش کر دی۔ یہ پارا ہوتا ہے نا جو آپ نے دیکھا تھرمامیٹر میں بھی ہوتا ہے، بخار ہو تو اوپر بڑھ جاتا ہے، نہ ہو تو گر جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ پارے کی اور اوپر سے اس پہ گرمی پڑی، اور دوسرا ان لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ سانپ بھاگ رہے ہیں اور پوری وادی جو ہے وہ سانپوں کی بھر گئی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر سانپ چڑھے ہوئے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ اے خبر اندازی تم یقتلوا من قبل ان یلقى ما فی یمینہ۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ڈرے کہ لوگ اور دھوکے میں آ جائیں گے، لوگ دیکھیں گے دیکھو یار یہ جادوگروں نے تو کمال کر دیا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ بِالسَّاعَةِ الرَّاعِيَةِ جَعَلَ مَا فِي يَمِينِكَ۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ ڈالیں۔ فَإِذَا يَتَلْقَ مَا صَنَعُوا ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ التِّنِّينِ عَظِيمًا حَائِلًا ذَا قَوَائِمَ وَعُنُقٍ وَرَاسٍ وَأَذْرَاسٍ فَجَعَلَتْ تَتَّخِذُ تِلْكَ الْحِجَابَ حِبَالًا وَتَسْقِيهَا حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا تَلَقَّفَتْهُ وَابْتَلَعَتْهُ۔ اب اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی پھینکی، صارت تنین، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اژدہا بھی ایسا جو کھڑا ہو جائے، اور اس کی باقاعدہ گردن تھی، باقاعدہ سر تھا، اور باقاعدہ اس کی اندر داڑیں تھی، اور ایک ایک رسی ایک ایک لکڑی کے پیچھے بھاگ کے اس نے سب کو کھا لیا اور نکل گیا۔ اب جادوگر بھی اور سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ دن کی روشنی ہے، واضح ہے۔ فقامت المعجزۃ واتضح البرہان وبقى الحق وبطل السحر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا معجزہ جو تھا وہ حق ہو گیا، وہ سچ ہو گیا اور واضح ہو گیا لوگوں پہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ حق ہے، اور وہ جادو جو ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا تو وہ تو جادوی ہیلا تھا، اور جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، آخر مٹ جاتا ہے۔ وقال الانبیاء مثلنا ابی قال حدثنا محمد بن مسلم الشیبانی قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن وازع الوصائي عن الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله اذا خصم يعني السار مقتلوه ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى قال ابن حيث وجد۔ حضرت عبداللہ جندب بن عبداللہ البجلی روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو ساحر ہو اگر ملے تو ساحر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یاد رکھو قتل حاکم کرے گا، یہ نہیں کہ تم خود مارنا شروع کر دو۔ اپنی سزا اگر ہر بندہ دینی شروع کر دے تو بس دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ سزا دینے کا جن کو اللہ نے اختیار دی ہے وہ دیں گے، ثابت ہو جائے گا کہ وہ جادوگر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں ملے اس کو امن نہیں ہوگا۔ وقد واس التندی موقوفا والكون بالماء الصالح ذلك شاهدوا ولم خبرة بكل السحر تلقي وجوه علم علم اليقين ان هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر بل
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب جادوگروں نے وہ معجزہ دیکھا ان کو علم تھا نا جادو کا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم باطل بھی ہو تو کبھی نہ کبھی فائدہ دے جاتا ہے۔ حالانکہ جادو کا علم تو حرام ہے، لیکن ان کو علم تھا نا تو فرق کر بیٹھے، سمجھ آ گئی بات بھی یہ جادو نہیں، جادو ہوتا تو یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا، یہ جادو نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی امداد۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی باطل چیز بھی فائدہ دے جاتی ہے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے تو صحابہ مل کے بیٹھے کہنے لگے کہ کوئی ہمیں نئی بات سنائیں، کوئی واقعہ بتلائیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ قرآن حدیث نے تو ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ یہ بت جو ہے کوئی نفع نہیں پہنچاتے، کہ بت جو ہے ان کا کوئی نفع نہیں، یہ کیا ہے، یہ خود بت ہے، لیکن میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ صحابہ حیران ہو گئے، میں کہا عجیب بات ہے کہ بت کیا فائدہ؟ اس نے کہا اصل میری عادت یہ تھی کہ میں جب سفر کرتا تھا تو اپنا وہ خدا وہ بت جو تھا صنم اپنے ساتھ رکھتا تھا، جہاں سارا میں جنگل میں جب اٹھا تو اس کو سامنے رکھ کے میں اس کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس کو نکال کے رکھا اور میں دور چلا گیا اپنے قضاء حاجت کے لیے، واپس آیا دیکھا تو لومڑی جو ہے نا اس پہ کھڑی پیشاب کر رہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ اچھا خدا ہے، اور سال یہ پھول والا نا یہ اچھا خدا ہے میرا کہ لومڑی اس کے سر میں پیشاب کر رہی ہے، یہ اس کو بھی منع نہیں کر سکتا، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اٹھا کے پھینکا اور سیدھے مدینے آ کے کلمہ پڑھ لیا، تو مجھے تو فائدہ پہنچا دیا نا وہ، کہ وہ ذریعہ بن گیا نا میری ہدایت کا، کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرماتی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ جادوگر بھی پہچان گئے کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ وَأَنَّهُ حَقٌّ لَا مَرِيَّةَ فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى هَذَا إِلَّا الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُن فَيَكُونُ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَعُ سُجَّةً لِلَّهِ۔ وہ سمجھ گئے یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کی تائید ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا کسی طرح، یہ اس کی شان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انہوں نے کہا یہ اس نے طاقت دی ہے، ورنہ ایک لکڑی سانپ بن جائے، ہماری ساری رسیاں نکل جائے، پھر لکڑی بن جائے، یہ جادو نہیں ہو۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ وَوَقَعُوا سُجَّدًا لِلَّهِ، اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ وہارون، اللہ پر ایمان لے آئے۔ ولہذا قال الباطل وَإِذْ قالوا أَوَّلَ النَّارِ سَاعَةً وَفِي آخِرِ النَّارِ شُهَدَاءَ بَرَرًا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے مولا کی شان دیکھو کہ جب آ رہے تھے تو جادوگر تھے، اور جب شام ہوئی تو شہید تھے، اللہ کے اولیاء بن گئے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ سب کے سب اتنا ایمان پختہ ہو گیا کہ کسی عام آدمی کی کیا طاقت ہے ان کے مقابلے پہ۔ قانون محمد بن قانون سماری الفن، حضرت محمد بن کعب کہتی ہیں تقریباً جادوگر 80,000 تھے۔ وقال قاضی بالذکر 70,000 70,000 سے، وقال سبی بالذات 30,000 یعنی کچھ ہزار 30 سے کچھ اوپر۔ کانسال فرعون سے 17,000 بعد نے کہا 19,000 سے ہیں۔ محمد بن صاحب کہتے ہیں قانون 15,000 وقال قابل احبار قانون 12,000، کہ تقریباً وہ 12,000 کے قریب تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن نہ بیان کرے نا وہ اللہ جانتا ہے، کوئی جان نہیں سکتا۔ قرآن نے نہیں بتایا وہ 10 تھے، 10,000 تھے، 10 لاکھ تھے۔ قرآن نے فرمایا جادوگر ایک جماعت تھی، لیکن کتنے تھے ان چیزوں سے قرآن نے بحث نہیں کی۔ جن لوگوں نے یہ حوالے لکھے ہیں 80,000 70,000 19,000 یہ سب روایات اسرائیلیہ ہیں، سب کا کتابوں کی روایات ہیں جو کعب احبار اور وہب ابن منبہ کے ذریعے آئی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جس چیز کو اللہ بیان کرے الحمدللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان نہ فرمائے تو بلا وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزه قال حدثنا علي بن سعيد واقد نبی نزید نحوی ان كان من بعض قال 70 رجلا کہتے ہیں 70 آدمی تھے اصبحوا سهرة وامسوا شهداء قال حدثنا ابي قال من سن والمكر مبارك قال اوزعي لما خفض السهرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا الیہا. جب وہ خلوص سے سجدے میں گر گئے اللہ نے فرمایا ملائکہ ان کو جنت کی جھلک دکھلا دو، ابھی دکھلا دو کہ تمہیں اللہ نے اس جنت کی، یہ ہے سجدہ. دعا کرو اللہ ہمیں بھی خلوص والا سجدہ نصیب ہو. ہم مکے میں رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، بس ظاہر ہے اللہ قبول کر لے، فرض تو اتر جائے گا لیکن وہ جو اصل نماز ہے وہ کہاں ہوگی؟ اسی لیے کسی نے کہا وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو عقل و فکر سے ماورا، وہ 1000 سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ شفا نہیں. سجدہ ہو اللہ کے لیے ہو اور انقلاب نہ آئے، ایک بات ہے، تبدیلی نہ آئے، یہ بات ہے. معلوم ہوا ہمارے اندر کوئی کھوٹ ہے. اب دیکھو نا جی کہ فرعون کے مقابلے جب ساری زندگی جادو میں گزری، ایک دفعہ سجدے میں گئے جنت بھی دیکھ لی. قال ذکر سعید بن سلام قال حدثنا اسماعیل عبد الله بن سليمان قال سعید بن قال ان کے ساتھ سجدا قال منادي لهم تبين لهم وهم في سجودهم. اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان لوگوں کو جنت میں جو ان کے لیے میں نے جگہ بنائی وہ بھی دکھا دو، یہ تمہارا مقام ہے. وقضا قال اکرم قال نبی اللہ، ان نے بھی اسی طرح روایت کی ہے. واللہ اعلم. اگر عورتیں آئی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جب وہ اپنے میقات سے تھی انہوں نے احرام کی، عمرے کی نیت کر لی، لبیک پڑھ لیا، بعد میں ان کو حیض آ گیا تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے مکان پہ رہیں. جتنے دن ان کے ایام کے ہیں وہ گزاریں اور یہ سمجھیں کہ ہم احرام میں ہیں. پابندی کا خیال رکھیں، کوئی خوشبو نہ لگائیں، خوشبو صابن استعمال نہ کریں. جب غسل کرنے کا وقت آئے تب بھی خوشبو کا صابن استعمال نہ کریں. بغیر احتیاط کے کنگھی نہ دیں تاکہ بلا وجہ بال نہ گرے. اگر اپنا خاوند ساتھ ہے تو اس سے بھی کوئی بے تکلفی کی بات نہ کرے چونکہ وہ احرام میں ہے. جب وہ پاک ہو جائیں غسل کریں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑیں، بال کٹائیں، عمرہ مکمل ہو گیا. ان کو دوبارہ مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو احرام باندھ کے آ چکی ہے. جس نے احرام نہ باندھا ہو، نیت نہ کی ہو، وہ مسجد عائشہ جائے. یہ تو میقات سے باقاعدہ نیت کر کے آ چکی ہے تو اپنے میقات والے عمرے کو خراب نہ کریں. یہ سمجھے کہ میں عمرے میں ہوں، جب اللہ اس کے دن گزر جائے، پاک ہو جائے، اپنا عمرہ پورا کرے. کہتے ہیں جی کہ حالت احرام میں عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، بالکل کھلا رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ احرام میں کھلا رہے، احرام کے بغیر کھلا نہ رہے. اگر ہمیشہ کھلا ہوا ہے تو فرق کیا ہوا احرام بغیر احرام کا؟ بات کو سمجھو، پہلے تو پردہ مانو نا کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رہے، بغیر احرام کے چہرہ کھلا نہ رہے. اب احرام میں بھی کیسے کھلا رہے وہ بھی بی بی عائشہ نے بتلا دیا کہ کننا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ ہمارے قریب آتے تھے ہم کپڑا ڈال دیتے تھے اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا دیتے تھے. تو لہذا اگر مرد سامنے ہے تو جیسے عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں نا، سر کے اوپر سے کپڑا لے کے ایسے کھینچ لے، چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے.
کہتے جی کہ ایک ہی مسجد میں اذان بھی ہوگی اور مشرک بھی ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے وحدت الادیان کے نام پہ کہ سب دین اللہ کے ہیں. اب صرف ایک دین ہے اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. من يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. یہ عالمی سازش ہے کہ جی گرجے میں نماز بھی پڑھ لو اور عیسائی بھی عبادت کر لیں, یہودی بھی عبادت کر لیں, ہندوؤں کے مندر میں ہندو بھی اپنے دیوی دیوتا کے آگے بھجن گا لیں, اور جب نماز کا وقت ہے اذان کہے تم نمازیں بھی پڑھ لو. یہ بالکل غلط بات ہے, اسلام کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ایک عالمی سازش ہے اور دین اسلام کے لیے ایک عظیم پراپگنڈا ہے. یاد رکھو کہ اب تو عیسیٰ جب آسمانوں سے اتریں گے وہ بھی کلمہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ. وہ یہ نہیں کہیں گے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق کے اندر شرقی جانب میں جو مینارہ ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور 2 آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا. میرے آقا محبوب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ یقطر شعرہ ماء, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں اور حضرت مہدی مصلے پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے. لیکن جب نبی آ جائے تو کوئی اور مصلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی سے بڑا کوئی ہے. جب نبی آ جائیں گے تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے, لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ رسولکا, فرمائیں گے کہ نہیں تم مصلے پہ کھڑے رہو. حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ عیسیٰ اپنی شریعت لے کے نہیں آیا, تابع ہے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہم تو حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں, رسول مانتے ہیں, اولو العزم من الرسل مانتے ہیں, کلیم اللہ مانتے ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ مانتے ہیں, روح اللہ مانتے ہیں, کلمت اللہ مانتے ہیں. اگر تم بھی ہمارے ساتھ وحدت کرنا چاہتے ہو تو محمد کو رسول اللہ مان لو, بات ختم. ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ کون سی وحدت ہوئی کہ تم تو ہمارے نبی کو نبی بھی نہ مانو بلکہ نعوذ باللہ رنگیلا رسول جیسی کتابیں لکھو, اور تم تو نعوذ باللہ حضور کی ازواج مطہرات پر رشدی جیسے ملعون سے تبرہ لکھواؤ اور ہمیں کہو کہ جی مل جاتے ہیں. یہ کیسے ملنے والی بات ہوئی؟ بالکل ہم تیار ہیں ملنے کے لیے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو بالکل آ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی مندر میں نماز پڑھ لیں. حضور نے تو فرمایا حضرت علی جاؤ, میں حج میں نہیں جاتا جب تک کعبے سے بت نہ نکالے جائیں. حضور حج پہ نہیں آئے جس سال حج فرض ہوا. حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا, حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ لا تدع قبرا مشرفا الا صفیتہ ولا تمثالا الا مسختہ, کہ حضرت علی جو قبر اونچی ہو اس کو زمین کے برابر کر دو, اور جو فوٹو ہیں بت ہیں سب کو مٹا ڈالو, اور یہ بھی اعلان کر دو کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا, کہ مشرک پلید ہوتا ہے اس کو اللہ کے حرم میں آنے کا حق نہیں. تو جہاں دیوی دیوتا کھڑے ہوں وہاں جا کے ہم نماز پڑھیں گے. کوئی عقل کرو. لیکن یاد رکھو یہ سب ہیلے ہیں, یہ ہیلے ہیں سامری کے. انجام کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرا وعدہ ہے میں تیرے دین کو سب پہ غالب کر دوں گا. وہ وقت آ رہا ہے, فکر نہ کرو. یہ کفر جو جھٹکے کھاتا ہے نا, یہ بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے.
جب چراغ بجھنے پہ آئے نا وہ بھی ایسے ایک دو دفعہ روشنی کرتا ہے، یعنی کہ بجھنے کا وقت آ گیا، دین اسلام کے غلبے کا وقت آ گیا۔ باقی آزمائشیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور آزمائش نہ ہو تو پھر دوستی کے ثبات کی۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک گلاس لیتے ہو مٹی کا، اس کو بھی بجا کے دیکھتے ہو، میری دوستی رکھو گے تو میں نہیں تمہیں ٹھوک بجا کے دیکھوں گا۔ یہ تو پھر امتحانوں سے تو گزرنا ہوگا۔ اگر آپ کی والدہ عمرے پہ آئی ہیں یا وزٹ ویزے پہ آئی ہیں، پہلا عمرہ وہ کر چکی ہیں، اب جب مدینہ منورہ زیارت کے لیے جائیں تو وہاں سے بھی احرام باندھ کیا جائے اور عمرہ ہو جائے گا۔ اگر مدینہ منورہ جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو مسجد عائشہ سے احرام باندھنے یا مسجد جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، انشاءاللہ وہ بھی عمرہ ہو جائے گا۔ کہتے جی کو جو رحمت کا پرنالہ ہے، رحمت کا پرنالہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کعبہ شریف پہ پرنالہ پانی نکلنے کے لیے لگایا گیا ہے، ایک 11 دفعہ بنا ہے اور ہر دفعہ نیا پرنالہ لگا ہے۔ یہ اللہ میاں نے اوپر سے نہیں بھیجا۔ اصل میں مسلمان کو عادت ہو گئی ہے نا قبر پہ بوسہ دینے کی، کیا کرے بیچارہ، جہاں چمکتی ہوئی چیز آ جاتی ہے وہی ہوتا ہے، وہی پرنالے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف پانی گرانے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کے جنازے کی نماز پڑھنی ہو، بالکل پڑھیں، عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو۔ آپ کی دعائے جنازہ میں کیا ہے؟ صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، صاحب الوسیلت، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لوگ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ عورتیں تراویح جتنی پڑھیں 20 رکعت، عورتوں کے لیے گنیا دین ہے، مردوں کے لیے نیا دین ہے، یعنی اگر مرد عشاء کی 4 رکعت پڑھیں تو عورتیں 3 پڑھیں، یہ اچھا دین ہے بھائی۔ کہتے جی کہ میری بیوی دوسرا عمرہ کرنا چاہتی ہے تو کیا جب وہ عمرے کرنے کے لیے جائے تو میں اس کے ساتھ میرا جانا ضروری ہے؟ کیوں آپ تنگ آ گئے ہیں؟ تو تمہاری بیوی کے ساتھ لوگ جائیں گے عمرہ کرنے، عقل کرو، تم نے جانا ہے اور کون جائے گا؟ اکیلے بھیج دو گے، جاؤ چھٹی، ایسے آدھی ہو بازار بھیج دیتے ہو عمرہ کے لیے، کیا شریعت میں منع ہے وہ نہ جائے اکیلا۔ جب عورت اکیلی ہو جائے استشرفہ الشیطان، شیطان لوگوں کے دماغوں میں ذہنوں میں اس کو مزین کر دیتا ہے اور پھر خطرے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حیض کی حالت میں لڑکی نے احرام باندھ لیا لیکن کھول لیا، نیت بھی نہیں کی تھی، جب نیت نہیں کی تھی احرام کیا تھا؟ یہ رومال باندھنے کا نام تو احرام نہیں، احرام تو نام ہی نیت کا ہے کہ لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک، جب پڑھے تو عمرہ ہے، ورنہ رومال باندھنے سے کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بہرحال پاک ہونے کے بعد وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرے اور ایک بکری دب بھی ادا کرے کہ پہلے عمرہ اسے نہیں کیا میقات سے۔ طواف کے دوران میں خاص دعائیں، کوئی خاص دعائیں نہیں، جو تمہیں آئے وہ دعا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو ہے وہ پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد میں یا حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ ہاں جا سکتی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی نماز سے نہ روکا کرو۔ یا حنان کے اسم میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں اللہ کے اسماء ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بہرحال 99 اسماء میں ذکر نہیں ہے۔ اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو جعرانہ سے یا مسجد عائشہ سے، یا نبی مددی یا علی مددی، یہ شرک ہے خالص۔ جناب یہ نعمت جو پڑی رہ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا نعمت پڑی رہ جاتی ہے، 2 رکعت نماز جو ہے طواف کے بعد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب الطواف ہے، نفل نہیں، واجب ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک بھی 2 رکعت سنت ہے، نفل نہیں ہے، تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نفل 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 نفل، نفل کہاں ہے بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں طواف جو نفل ہے 2 رکعت بھی نفل ہے۔ بابا نفل جب شروع کر دو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف مجھے یاد نہیں رہتا، تم کوشش میں لگے رہو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
باقی وظیفے وغیرہ جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یہ پڑھا کرو۔ اور مشکات شریف کی حدیث کی جو کتاب ہے اس کے آخر میں ایک دعا ہے حفظ کی، اگر وہ کسی عالم سے مشورہ کر کے پڑھ لو حدیث میں اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا آسان ہو جائے گا۔ داڑھی جو ہے نا جی، حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ بھری ہوتی تھی۔ باقی ہر آدمی کی داڑھی مختلف ہوتی ہے، کسی کے بال گھنے ہیں، کسی کے بال باریک ہیں، کسی کے بال سخت ہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی کو کسی بات پر طلاق دیا، اگر تو کہی جائے تو تجھے 3 طلاق ہے تو انشاءاللہ کام پکا ہو گیا، اب بہانے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے لکھا ہے طلاق کے بارے میں دارالفتاء میں عربی میں لکھ کے بھیج دیں، آپ کو جواب آ جائے گا۔ اگر کوئی نفلی عمرے کرنا چاہتا ہے جتنا کرے، منع نہیں ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے اتنی دیر طواف میں لگاؤ تو زیادہ ثواب ہے۔ وہی ہے جیسے حج بدل ہے اور کوئی بات نہیں۔ اسی طرح طواف کر کے دعا مانگے، اللہ کسی کے لیے دعا مانگیں گے اللہ ثواب دے گا۔ عورت کا خامن جو ہے وہ 8 سال سے غائب ہو گیا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اگر اس ملک میں ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہے، باقاعدہ محکمہ ہے، قاضی ہے، عدالت ہے، قرآن ہے، کتاب ہے، حدیث ہے، وہاں جا کے درخواست پیش کرے کہ میرا خامن گم ہو گیا، 8 سال ہو گئے ہیں، تو وہ قاضی جو ہے اخبار میں اعلان کرائیں گے۔ اس کے بعد ایک ٹائم جب گزرے گا تو اس کو سخت بنا کے دے دیں گے کہ نکاح تمہارا ختم کر دیا ہے، کیونکہ تمہارا شوہر جو ہے مفقود ہے، پھر تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، اگر کسی ملک میں آپ ہیں وہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اب وہاں کیا کریں، وہاں چند علماء کی کمیٹی بنا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، وہ کوشش کریں گے، اعلان کریں گے، معلومات کریں گے، جب تسلی ہو جائے گی تو پھر آپ کو وہ بھی لکھ دیں گے۔ اگر مظلوم بیچاری 3.5 سال کی ظالموں نے قتل کر دیا، بالکل دعا مانگے اللہ آپ کو صبر دے،